بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں صف بندی کی اہمیت۔ نماز باجماعت میں صفیں درست رکھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، اس لیے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس طرح درست فرمایا کرتے تھے گویا کہ اس سے تیر کو سیدھا کر رہے ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہیں تو یہ عمل چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور مصلی پر کھڑے ہو کر تکبیر کہنا ہی چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا سینہ صف سے آگے نکلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندو، تم اپنی صفوں کو ضرور درست رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدھے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں تم کو اپنے پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معجزہ امامت فرماتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نمازیوں کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اس میں ایک خاص حکمت یہ تھی کہ نماز کے دوران حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کامل تربیت ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی صفوں کو درستگی کا نہایت اہتمام فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ وہ باقاعدہ صفوں کی درستگی کے لیے افراد مقرر فرماتے تھے اور اس وقت تک نماز شروع نہ فرماتے تھے جب تک کہ مقررہ افراد خبر نہ دے دیتے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں۔ اور بعض روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرنے سے پہلے صف اول کا جائزہ لیتے تھے، اور اگر کوئی شخص صف سے آگے پیچھے نظر آتا تو درے سے اس کی خبر لیتے تھے۔ اسی طرح امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی صفوں کی درستگی کے لیے افراد مقرر کرتے تھے، جب تک کہ صفیں سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ اس بنا پر ہم سب خاص طور پر نمازوں میں صفیں درست رکھنے کا اہتمام رکھیں۔ آج کل عام طور پر اس بارے میں کوتاہی ہو رہی ہے، باوجود ہے کہ مسجد میں الگ الگ صفیں بچھی رہتی ہیں اور تھوڑی سی توجہ سے صفیں سیدھی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صفوں کے درمیان خلا رہ جاتا ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بعد میں آ کر اس خلا کو پر کرنا چاہے تو دائیں یا بائیں کھڑے ہوئے لوگ کھسکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یہ صورتحال پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت کے بالکل خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اور اپنے کندھوں کو ایک لائن میں رکھو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہا کرو، یعنی اگر کوئی دوران نماز صفوں کی درستگی کے لیے اپنی جگہ سے ادھر ادھر کرنا چاہے تو اکڑا مت کرو، بلکہ اعضاء کو نرم رکھو اور صفوں کے درمیان خلا کو بھرا رکھو، اس لیے کہ شیطان ان خالی جگہوں میں تمہارے درمیان اس طرح گھس جائے گا جیسے بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی صف کو ملائے گا، یعنی اس کے خلا کو پر کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا لیں گے، اور جو شخص کسی صف کو قطع کرے گا، یعنی صف کے بیچ میں حائل ہوگا یا کسی سامان وغیرہ کو رکھ دے گا، تو اللہ تعالیٰ شانہ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے صفوں کے خلا کو پر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی صف کو خالی جگہ کو بھر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ اس کا ایک درجہ بلند فرمائیں گے، یا اس کے لیے اس عمل کی بدولت جنت میں ایک مکان تعمیر فرمائیں گے۔ ان ہدایات نبویہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کی نظر میں صفوں کو درستگی کی کس قدر اہمیت ہے، اور صفوں کو کیسے سیدھا کیا جائے۔ صفوں کو درست رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جماعت میں شریک سب نمازی اپنی ایڑی صف کے کنارے پر رکھیں اور کندھے سے کندھا ملا لیں، اور اپنی فطری حیت پر رہتے ہوئے پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں، تو اس طرح ہر ایک کا ٹخنا دوسرے کے ٹخنے کی سیدھ میں آ جائے گا اور خود بخود صف
درست ہوتی چلی جائے گی۔ بعض حضرات حضرت انس اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے بعض آثار سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں ہر نمازی کو شروع سے اخیر تک دائیں بائیں کھڑے نمازیوں کے ٹخنے سے ٹخنے ملا کر رکھنا ضروری ہے، اور اس پر اتنا اصرار کرتے ہیں بسا اوقات اس کوشش میں نماز کے دوران ان کی حیت بڑی مضحکہ خیز بن جاتی ہے۔ لیکن شارحین حدیث کے نزدیک مذکورہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اخیر تک باقاعدہ ٹخنے سے ٹخنے ملے رہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ صفوں کی درستگی اور درمیانی خلا کو پر کرنے کا شدت سے اہتمام کیا جائے، اس طرح کہ ہر آدمی کے ٹخنے قریبی آدمی کے ٹخنے کے بالکل سیدھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔